الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین باب نمبر 192 192 آج ہم مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضری کی ترغیب کا بیان، یعنی فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضری کی ترغیب کا بیان۔ بہت ہی اہم باب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم جو ہیں ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں کرنا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی اور فجر کی، تو ساری رات عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن انہوں نے تفصیل میں اس کی جو تشریح کی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ساری رات عبادت میں ہو گئی ہے تو تہجد۔ یہ ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے یہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے، پھر اس میں اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو اس کا ظاہر ہے پھر کئی گنا اور ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے ہاں بندوں کے درجات ہوتے ہیں، جتنا آپ زیادہ عبادت کرتے جائیں گے تو اللہ کے بندہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگ دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، قرب کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر احادیث آتی ہیں۔ حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، زمانہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یعنی اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے بعد جب نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل یعنی نفلی عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، مطلب لوگوں کے کام آتا ہے، اور جو بھی عبادات ہیں نفلی، تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پیروں سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ میں نے بھی بول دی اور آپ نے بھی سن لی ہے۔ اگر ہم اس کو امیجن کریں، غور کریں اور اس کو سمجھ لیں تو یہ قیامت خیز قسم کی بات ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سن کے کان سے ادھر سے لے کے سن کے ادھر سے نکال دیں، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پوری کائنات آپ نے اپنی مٹھی میں پکڑی ہوئی ہے، آپ جو مرضی کریں، اتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال اس میں پھر جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتے وہ اس کی اپنے حساب سے تشریح کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات واضح ظاہراً جو مطلب ہوتا ہے اس کو اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے کچھ اور مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کو ویسے بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی فضیلت، انہوں نے کہا کہ تہجد پڑھنے سے نہیں ہے، آپ وہ نہ کریں گے، آپ تہجد ہی نہیں پڑھنا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جان لیں تو انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ ضرور ان نمازوں میں آئیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جو سب سے زیادہ سٹرونگ حدیث ہوتی ہے، اس میں بھی اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اور اگر وہ لوگ
ان کی فضیلت جان لیں تو ضرور ان میں حاضر ہوں، چاہے انہیں گھٹنوں یا سرینوں کے بال گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ بخاری و مسلم کی یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس میں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ اگر منافقین جو ہیں جن پہ یہ فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے وہ بھی اس کا ثواب جان لیں، فضیلت جان لیں، تو وہ بھی لازمی آئیں، بے شک گھسٹ کے آئیں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہیں، سستیاں ہیں، تو کوشش ہم سب کو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ساری نمازوں کی اور خاص طور پہ فجر اور عشاء کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔